ناظرین، سر پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے 3 لفظ کہتا ہے کہ ہم ان کی سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے. کیا کہیں گے سر آپ؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواہ یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومتیں، ہمارے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انفرادی سطح پہ ہوتے ہیں، پرسنلائزڈ ہوتے ہیں. کوئی ادارہ نہیں یہاں پہ کہ جو بیٹھے سوچے غور کرے اور بتائے کہ یہ صحیح راستہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان میں ان 35 سالوں میں ہم نے کیا پلٹے کھائے ہیں. جب روسیہ آیا افغانستان میں تو ہم امریکنوں کے ساتھ شامل ہو کے بھرپور ان کی جنگ میں شامل ہوئے. جب وہ چلے گئے تو امریکہ کی سازش میں ہم حصہ دار بن گئے. لڑایا افغانیوں کو ایک دوسرے سے 8 سال تک وہ لڑتے رہے، ہم خاموش تماشا دیکھتے رہے. اور اس کے بعد جب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ افغانستان پہ حملہ کرنا ہے تو بدترین فیصلہ کیا ہمارے پاکستان کی حکومت نے کہ غیروں کے ساتھ مل کے ایک دوست ملک، پڑوسی ملک کے خلاف ہم جنگ میں شامل ہو گئے. اور آج آپ دیکھیں کہ اس بدترین فیصلے کے نتیجے میں آج ہم بھگت رہے ہیں. کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح سے کشمیر کا مسئلہ ہے. 65 کی جنگ ہم نے شروع کی بغیر سوچے سمجھے کہ کشمیر کا معاملہ کیسے حل ہوگا. وہاں کے لوگ تیار نہیں تھے. ہمارے ساری حکمت عملی جو بھی بنی تھی وہ ناکام ہوئی. 71 کی جنگ ہم لڑے اور ناکام ہوئے اور کچھ علاقے ہم کھو بیٹھے. پھر اس کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہماری فوجی اس وقت کی قیادت نے کارگل کی جنگ شروع کی جو ایک بدترین جنگ کا نمونہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہمارے پاکستانی قوم کے لیے ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے. اور آج بھی آپ اس حکومت سے پوچھ لیجئے کہ کوئی ایسا ادارہ بناؤ کہ وہ بیٹھ کر کے سوچے سمجھے کہ کشمیر میں ہمیں کرنا کیا ہے. وہی دہرا رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم کشمیر کی مدد کریں گے، سیاسی، سفارتی اور اخلاقی. خود اپنی سیاست کو دیکھو، کیا حال بنایا ہے تم نے. آج اس سے بدترین سیاسی ماحول پاکستان میں کبھی تھا نہیں. تم اپنی سفارتی قدروں کو دیکھو، جتنی نحیف، کمزور، لاغر، بیمار آج ہماری فارن پالیسی ہے، کبھی پہلی نہیں تھی. اخلاقیات کا جو ہم نے دھجیاں اڑا دی ہیں، جو حالات ہیں کرپشن کی، پاناما لیکس کی، غبن کی، چوری کی، بے ایمانی کی، کہاں ایک پتھر اٹھاؤ تو اس کے نیچے جو ہے آپ کو ملیں گے کہ یہاں پہ جو ہے کرپشن ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوئی ابھی تک حکمت عملی نہیں. تو پھر ہم اس کمزور پلیٹ فارم سے جو پاکستان ہے آج، ہم کشمیر کے لیے کیا کریں گے. مجھے کوئی بتا دے، سوچا کسی نے؟ آج یہ ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ سوائے ہم بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے کے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں کہوں گا خدا کے لیے خاموش بیٹھو، کچھ مت کرو. کشمیریوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ فیصلہ کریں گے، جیتیں گے انشاءاللہ، کامیابی ان کی ہوگی. سر ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں سر مودی ہو، ان کا وزیر اعلیٰ ہو، ان کا وزیر دفاع ہو، انٹیریئر منسٹر ہو، قومی سلامتی کا مشیر ہو، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور مسلسل پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. یہی مودی بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے توڑا ہے پاکستان کو، ہماری سینا نے لہو بہایا ہے. یہی مودی افغانستان میں کھڑے ہو کر وہاں کہتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے پاکستان میں آنے سے پہلے اور وہاں سے سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے. یہی مودی کہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہاں آزادی کی تحریک ہے، گلگت بلتستان کی تحریک ہے. سر کلبھوشن یادیو سے لے کر بھارت کا وزیر اعظم سے لے کر
ہر جگہ بھارت، اور یہ جو آپ نے کراچی کا واقعہ بتایا، رو کی انوالومنٹ ہے، لیکن کیا وجوہات ہے سر؟ میں آپ سے کیٹیگورلی یہ سوال پوچھ رہا ہوں سر، بڑا اسپیسیفک، کہ کیا وجوہات ہے سر؟ ہماری حکومت اور ہمارے وزیر اعظم ان ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، بین الاقوامی طور پر کشمیر کے یا کسی اور ایشوز کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں سر۔ وہی خرابی ہے جو میں نے بتائی کہ ہمارے یہاں کوئی ادارتی سطح پہ، انسٹیٹیوشن کی سطح پہ کوئی ادارہ نہیں کہ جو بیٹھ کر کے ان قوم کے سلامتی کے معاملات پہ غور کرے اور حکومت کو بتائے کہ صحیح پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ ہو کے بھرپور ان کی جنگ میں شامل ہوئے۔ جب وہ چلے گئے تو امریکہ کی سازش میں ہم حصہ دار بن گئے، لڑایا افغانیوں کو ایک دوسرے سے 8 سال تک وہ لڑتے رہے، ہم خاموش تماشا دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد جب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ افغانستان پہ حملہ کرنا ہے تو بدترین فیصلہ کیا ہمارے پاکستان کی حکومت نے کہ غیروں کے ساتھ مل کے ایک دوست ملک، پڑوسی ملک کے خلاف ہم جنگ میں شامل ہو گئے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اس بدترین فیصلے کے نتیجے میں آج ہم بھگت رہے ہیں، کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے کشمیر کا مسئلہ ہے، 65 کی جنگ ہم نے شروع کی بغیر سوچے سمجھے کہ کشمیر کا معاملہ کیسے حل ہوگا، وہاں کے لوگ تیار نہیں تھے، ہمارے ساری حکمت عملی جو بھی بنی تھی وہ ناکام ہوئی۔ ناظرین، سر پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے 3 لفظ کہتا ہے کہ ہم ان کی سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے، کیا کہیں گے سر آپ؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواہ یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومتیں، ہمارے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انفرادی سطح پہ ہوتے ہیں، پرسنلائزڈ ہوتے ہیں۔ کوئی ادارہ نہیں یہاں پہ کہ جو بیٹھے سوچے غور کرے اور بتائے کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان میں ان 35 سالوں میں ہم نے کیا پلٹے کھائے ہیں۔ جب روسیہ آیا افغانستان میں تو ہم امریکنوں کے ساتھ شامل۔ قدروں کو دیکھو، جتنی نحیف، کمزور، لاغر، بیمار آج ہماری فارن پالیسی ہے، کبھی پہلی نہیں تھی۔ اخلاقیات کا جو ہم نے دھجیاں اڑا دی ہیں، جو حالات ہیں کرپشن کی، پاناما لیکس کی، غبن کی، چوری کی، بے ایمانی کی، کہاں ایک پتھر اٹھاؤ تو اس کے نیچے جو ہے آپ کو ملیں گے کہ یہاں پہ جو ہے کرپشن ہے، اور اس کو ختم کرنے کی کوئی ابھی تک حکمت عملی نہیں۔ تو پھر ہم اس کمزور پلیٹ فارم سے جو پاکستان ہے آج، ہم کشمیر کے لیے کیا کریں گے؟ مجھے کوئی بتا دے، سوچا کسی نے؟ آج یہ ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ سوائے ہم بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے کے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہوں گا خدا کے لیے 71 کی جنگ ہم لڑے اور ناکام ہوئے اور کچھ علاقے ہم کھو بیٹھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہماری فوجی اس وقت کی قیادت نے کارگل کی جنگ شروع کی، جو ایک بدترین جنگ کا نمونہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہمارے پاکستانی قوم کے لیے ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اور آج بھی آپ اس حکومت سے پوچھ لیجئے کہ کوئی ایسا ادارہ بناؤ کہ وہ بیٹھ کر کے سوچے سمجھے کہ کشمیر میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ وہی دہرا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم کشمیر کی مدد کریں گے، سیاسی، سفارتی اور اخلاقی۔ خود اپنی سیاست کو دیکھو، کیا حال بنایا ہے تم نے۔ آج اس سے بدترین سیاسی ماحول پاکستان میں کبھی تھا نہیں۔ تم اپنی سفارتی خاموش بیٹھو، کچھ مت کرو۔ کشمیریوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ فیصلہ کریں گے، جیتیں گے انشاءاللہ، کامیابی ان کی ہوگی۔ سر ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں سر مودی
ہو، ان کا وزیر اعلیٰ ہو، ان کا وزیر دفاع ہو، انٹیریئر منسٹر ہو، قومی سلامتی کا مشیر ہو، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور مسلسل پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. یہی مودی بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے توڑا ہے پاکستان کو، ہماری سینا نے لہو بہایا ہے. یہی مودی افغانستان میں کھڑے ہو کر وہاں کہتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے پاکستان میں آنے سے پہلے، اور وہاں سے سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے. یہی مودی کہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر